اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی وہی بات کی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل لے کر آیا ہوں، اور وہ سب سے بڑی دلیل جو ان کا منہ مانگا معجزہ تھا۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیہ، جو تمہارے لیے آیا ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، تو اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی جو کھیتی ہے اس میں کھاتی پیتی رہے۔ ولا تمسوھا بسوء، اور برائی کے ساتھ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر ایسا ہوا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر تھا، پانی پیتی تھی، سبزہ کھاتی تھی، ان کو خام خواہ یہ ٹینشن پڑ گئی کہ یہ سب کچھ ہی کھا جائے گی۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو ان میں جو سب سے شکی انسان تھا اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، تو یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں جانشین قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم میدانی علاقوں میں عالی شان محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بناتے ہو۔ اچھا یہ آج بھی موجود ہے۔ وہ پچھلے دنوں ہمارے وہ نادر علی بھائی بھی گئے ہوئے تھے وہاں، انہوں نے وہاں سے ویلاگ بنایا ہے، وہ جو بڑے بڑے پہاڑ تراش کے نا، خیر پہلے بھی کافی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، جتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اندر کمرے چھوٹے ہی ہیں، وہ ایک روب کے طور پر وہ بڑے بڑے دروازے ہیں۔ قرآن حکیم میں زیادہ تر انہی رسولوں کا ذکر ہے جن سے عرب کے لوگ واقف تھے۔ ایک بس موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو مصر کی سائڈ کے ہیں، باقی سب عرب کی اس سرزمین کے اندر ہی آتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ کی نشانیوں کو، نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، پھر کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو تکبر کرنے والے تھے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو ایمان لے آئے۔ کمزور لوگ تو بیچارے ایمان لے آتے ہیں، وہ تو پیسی رہے ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، اور پسنے والا بندہ گاڈ اورینٹڈ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو جلدی اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہوتا ہے۔ لمن آمن منہم، جو ان میں ایمان لے کر آئے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل، وہ سردار کہنے لگے تمہیں لگتا ہے کہ یہ رسول ہی ہے صالح جو ہے، من ربی، تمہارے رب کی طرف سے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ کمزور لوگوں نے جنہیں یہ کمی کمین سمجھتے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کے اندر تکبر دیکھیں کہ اچھا تسی مندے ہو، پھر اسی نہیں مانا لگے، ہاں ہم اس کو مانے کہ تم ہمارے سے بھی سمجھدار نکلے جنہیں ہم کمین سمجھتے تھے۔ اگر ہم اس پیغمبر کو ہم مان لیں جس کو تم نے مان لیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو انڈر لوگ تھے وہ ہم سے سمجھدار ہیں کہ ہم سے پہلے ہی اس پیغمبر کو انہوں نے پہچان لیا ہے۔ تو اس کا حال یہی ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو، ہم نہیں پھر مانتے، تم جسے مانو گے نا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ بھی اگر یہ گستاخی پی ٹی آئی والوں نے کی ہے نا، تو نون لیگ والے کہیں گے گستاخی ہے،
پی ٹی اے والے کہیں گے ہم نہیں مانیں گے، اور وائس ورثہ بھی ہوگا نون لیگ کے کیس میں بھی یہ وہی کچھ چل رہا ہے۔ قال الذین استکبروا، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ بے شک پھر ہم تو کفر کرتے ہیں اس کا جس پہ تم کمی کمین لوگ ایمان لے کر آئے ہو۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے کاٹ دی کونچے اس اونٹنی کی، رگیں کاٹ دی۔ وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ وقالوا یا صالح، اور کہنے لگے اے صالح، ایک تو یہ کام ڈال دیا انہوں نے جو حضرت صالح نے پہلے کہا تھا کہ اگر اونٹنی ماری تو اللہ کا عذاب آئے گا، مارنے کے بعد کہنے لے آیا عذاب۔ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لے آ وہ عذاب اے صالح جو تو ہمیں وعدہ دیا کرتا تھا اگر تو رسولوں میں سے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں ہے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں آ لیا زلزلے کے جھٹکوں نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر ہی منہ کے بل لیٹے ہوئے مردہ حالت میں پائے گئے۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیر کر ان کی طرف جب دیکھا، وقال یا قوم، تو بڑی حسرت کے ساتھ کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ، بے شک میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، رسالت ربی، جو میرے رب نے مجھے دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ہی نصیحت اور خیر خواہی کرنے والے سے محبت کرنے والے نہیں تھے، خیر خواہی کو تم نے پسند نہیں کیا۔ تو یہ ان کی حسرت کا اظہار ہے۔ بیسیکلی ان کو کیا کہنا تھا، وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے اس حوالے سے کہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں، جب امتوں پر عذاب آتا ہے نا، یہ چیز بھی ان کو تکلیف دیتی ہے، ان کی کبھی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ان کے مخالفین پہ بھی عذاب آئے، ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اہل ایمان میں شامل ہو جائیں آخری وقت تک۔ لیکن جب وہ سرکشی پہ اتر آئے تو پھر ظاہر ہے اللہ کا کوڑا تو پڑتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کے اوپر آپ کہہ لیں کہ سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آ رہے، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن سے اسی کو آپ نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، یعنی جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو ڈرنے والا ہے، ہدایت لینے والا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو سویا ہوا ہے، جب پیغمبر اسے جگائے گا وہ جاگ جائے گا، اور جو ہدایت قبول نہیں کرنے والا وہ اس جاگے ہوئے شخص کی مانند ہے جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اس کو سارے آگے جھنجھوڑے، وہ ہوں کرے گا، اٹھے گا نہیں، کیونکہ اس کی نیت اٹھنے کی نہیں ہے۔